اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ جی محترم اور عزیز ساتھیوں، آج ناچیز محمد زاہد چوہان آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے، زندگی اسلام پر اور موت کامل ایمان پر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھیوں، میں نے رات کو بھی ایک چھوٹا سا کلپ بنا کر اپلوڈ کیا تھا اور میں نے سوچا کہ چلے اسی موضوع کے اوپر آج صبح بھی تھوڑی سی گفتگو کی جائے اور اس حوالے سے تھوڑی سی ہم لوگ اپنی زندگیوں کا خود سے ہی اپنا احاطہ کریں کہ ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو ہم لوگوں نے وقف کر رکھا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ظاہر ہے ہمارا ایمان، ہماری جان، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی منسوب ہے۔ تو ساتھیوں، میں نے عرض یہ کرنی تھی کہ پٹرول کی قیمتیں کافی بڑھ گئیں نا، اور ہر طرف مطلب عوام جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہے، اپنے اپنے انداز سے وہ جناب وہ کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، اور کوئی پتلے جلائے جا رہے ہیں، کوئی بینر اٹھائے ہوئے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہوگی، اب پٹرول کم کی جائے۔ تو میں معذرت یا تھوڑا گلا خراب ہے، برداشت کیجیے گا۔ تو میں اپنا سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ بحیثیت مسلمان کبھی بھی ہم لوگوں نے، پوری قوم کبھی بھی اس حوالے سے نہیں نکلی کہ یار ہم لوگ سارے مسلمان ہیں اور ہم نے پیارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو ہمارا ملک بھی اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو اسلام کو نافذ کیا جائے، شریعت مصطفیٰ کو نافذ کیا جائے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب نظام رحمت نافذ ہوگا تو ہر بندہ جو ہے نا وہ رحمت میں آ جائے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے نا کہ نظام رحمت کو نافذ کیا جائے۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ ہم لوگ سیریسلی چاہتے نہیں ہیں کہ اسلام نافذ ہو۔ جب اسلام نافذ نہیں ہوگا تو رحمت میں بھی نہیں آ سکتے۔ ہم لوگوں نے ضرور اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ ہمارے اسلاف کے اندر، ہمارے تاریخ اسلام کے اندر ایسے ایسے بہترین مسالے رقم ہیں اور حقیقتیں ہیں اور ایسی ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ دریائے دجلہ یا دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی اگر پیاسا فوت ہو جائے، مر جاتا ہے پیاس سے، تو وہ حاکم وقت موجودہ جو ہے وہ اس کا جواب دہ ہوگا کہ تمہاری رعیت میں ایک کتا بھی پیاس سے مرا تو کیوں مرا۔ تو جب اتنا یعنی کہ جانوروں تک کے حقوق کو مثال دے کر کے سمجھایا گیا، بتلایا گیا، تو پھر انسانیت، انسان، ہم سب، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا جی، جو اشرف المخلوقات ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم لوگ مہنگائی کے جس دلدل میں پھنس چکے ہیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر سے تعلیمات اسلامیہ کا نور، تہذیب اسلامیہ کا علم اور حاکم اسلام اور نفاذ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت کا نظام ہے، وہ جو ہے نا وہ ہم سے نکل چکا ہے۔ بلکہ اگر سننے والے ساتھی یقیناً بات کو اور زیادہ تائید دیں گے جناب، وہ تو پوری دنیا میں ہے ہی کہیں نہیں۔ تو اب سوچیں کہ پوری دنیا میں نظام نہیں ہے لیکن مسلمان ہیں، اربوں میں ہے، کروڑوں میں بھی نہیں ہے، اربوں میں ہے۔ اچھا، نظام رحمت نہیں ہے لیکن مسلمان موجود ہیں، تو اس کی کوئی لوجک سمجھ نہیں آتی کہ اتنا مسلمان ہو اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات
اللہ اکبر جو ہے اس کے نفاذ کے لیے، اس کے نظام کے جو ہے مضبوطی کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے متحد ہی کوئی نہیں ہے نا. اتنا کچھ ہے، سارا کچھ ہے، ایٹمی طاقتیں بھی ہیں، صلاحیتیں بھی ہیں، عوام بھی ہے، حکمران بھی، سارا کچھ ہے، مگر نظام رحمت نافذ نہیں ہے. تو پھر ہم غور کریں نا کہ ہم لوگ پھر کس طرح کے آزاد ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہے اپنا جڑا ہوا ہے، جن کے ساتھ ہمارا ایمانیات کی تعلیمات سارا کچھ ہمارا مطلب مسلمان ہم ہیں ہی، اسلام کے ساتھ اگر وابستہ ہیں تو مسلمانیت کا نام ہی یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پابند ہوں. تو جب ان کا نظام ہی نہیں ہے ہمارے سروں کے اوپر، تو پھر ہم لوگ یہ اپنی دنیاوی سہولیت کے لیے جناب پٹرول مہنگا ہو گیا، سبزی مہنگی ہو گئی، مرغی مہنگی ہو گئی، بجلی کے بل زیادہ آ گئے، سڑکیں ٹوٹ گئیں، یہاں سے پل بننا چاہیے، اشارے لگنے چاہیے. اور پھر اس کے بعد جب کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہوتے ہیں کہ یار یہ تھانے کچہریوں کا نظام بڑا گندا ہے یار. یہاں پر تو وہ جناب اگر باپ نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ جناب وہ اس کا پوتا جو ہے نا وہ بھی آ جاتا ہے نا، تو وہ دادے کا جرم جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا، وہ کیس چل رہے ہوتے ہیں. اور عزتوں کی پامالی، فحاشی، ریانی، بغیرتی، بے حیائی، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، سنیما، مطلب ہر طرح کی جملہ جو برائیاں ہیں نا وہ ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ یار ہر طرف وہ منڈلا رہی ہیں ہے نا، مطلب ہر طرف ان کا ایک جال بچھ چکا ہوا ہے، تو ہمارے سر پہ پھر بھی جوں تک نہیں رینگتی کہ یار ہم لوگ کلمہ جس نبی کا پڑھتے ہیں اس کے نظام کے لیے ہم متحد کیوں نہیں ہوتے، اس کے لیے ہم یکجا کیوں نہیں ہوتے، اس کے لیے ہم لوگ اپنی جو ہے نا وہ اپنی کاوشیں، اپنی طاقتیں، اپنا روپیہ پیسہ اور اپنی مصروفیات سارا کچھ اس طرف ہم ان کے اس سسٹم کے نفاذ کے لیے کیوں نہیں کرتے. تو یہ چیزیں نا بڑی المناک ہیں. اگر ہم غور کریں تو میرے خیال سے ہر مسلمان کا اس چیز کے اوپر ایمان ہے کہ یار واقعی بات تو سچی ہے کہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے نظام کو نافذ بھی تو ہم لوگوں نے ہی کرنا تھا. تو وہ کیا وجہ ہے کہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں؟ اس کی وجہ اکثر میں اپنے اس مطلب چینل کے اوپر جتنے بھی میری ویڈیو آڈیوز وغیرہ میں بنا کے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، اس کا دیکھیں کئی بار حل بھی بتایا گیا، میں نے حل بھی بتایا ہوا ہے. علماء کرام کے جو بیانات ہیں ان کو بھی میں نے اپنا تلاش کر کے اپنے چینل پہ ڈالے ہوئے ہیں تاکہ کسی حوالے سے ہر کوئی سننے والا اپنے مکتب فکر کو سننے والا وہ سمجھے کہ یار دیکھیں اصل وجہ تو یہی ہے نا. اور اصل وجہ جو بنیاد ہے اس کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے ہیں، اور ہم لوگ نفاذ کے لیے شاخے پتے ٹہنیاں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور ٹیلی ویژن کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، مطلب جتنے بھی میڈیاز ہیں نا آج کل ہے نا، یوٹیوب وغیرہ، ٹک ٹاک، فیس بک، ہر چیز کے اوپر جو بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ یقین کریں برائیاں بیان کر رہے ہیں. وہ دیکھ اس نے یہ کر دیا، باپ نے یہ کر دیا، ماں نے یہ کر دیا، رشتہ داروں نے یہ کر دیا، نامحرم سے مت ملو، یہ کرو وہ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. مطلب ہر حوالے سے وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جو معاشرتی برائیاں پھیل رہی ہیں اور پھیلتی ہی چلی جا رہی ہیں، اور انہی برائیوں کو پکڑ کے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ دیکھو نا بھائی، یہ جو برائیوں کا جو سارا جال بچھا ہوا ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ٹھیک کریں، اس کو یہ غلط ہے، اس کو اس طرح کر لیں، اس کو اس طرح کر لیں. مطلب یہ کہ شاخے پتے ٹہنیاں یہ چیزیں ٹھیک کی جا رہی ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اس کے لیے فاؤنڈیشن کو، بنیاد کو مضبوط کرنا پڑے گا، نئے سرے از سرے نو اس کی جو ہے نا وہ تعمیر کرنی ہوگی، جس کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے. جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرما کر گئے ہیں نا، اس چیز کو ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے.
جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا، ہم لوگ جتنا مرضی زور لگا لیں، جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی قربانیاں دے دیں، ہم لوگ شاخے پتے ٹہنیاں ٹھیک کرنے سے کبھی بھی سسٹم کو ٹھیک جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے، گھر گھر کو ٹھیک نہیں کر سکتے، خود بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہے نا۔ تو جناب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اسلام سکھائیں، اسلام کی تعلیمات سے ان کو روشن کریں۔ وہی چراغ جلیں گے نا جو ہم نے بجھا دی ہیں طریقۂ اسلام کے ساتھ، جو روشن تھے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ روشن تھے، تہذیب اسلامیہ کے ساتھ روشن تھے، تعلیم اسلامیہ کے ساتھ روشن تھے، ہے نا، احکام الہی کی تابع داری، فرما برداری اور بجا آوری کے ساتھ روشن تھے، تو پھر ہی خیر ہوگی۔ آج ہمیں صرف دنیا کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ یہ آسائش آ جائے، یہ آسائش آ جائے۔ ہماری بیٹی ننگی ہو چکی، بیٹا ہمارا بدماش بن چکا، سر تاپا وہ یہودی کی پتلی بن چکا، ہے نا، بچیاں ہماری مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، روز ڈے، ویلنٹائن ڈے، بچے ہمارے اسکولوں میں فحاشی اور یعنی کہ علمبردار بن چکے، صبح سے لے کے شام تک وہ گلوں میں ٹائیاں لگا کے، پینٹیں شرٹیں پہن کے، اللہ اکبر، بالکل کافروں کی وضاحت اپنا کر کے، تو وہ بڑے اپنے آپ کو علم دان کہلواتے ہیں، مگر جن کا کلمہ پڑھتے ہیں نہ ان کی سنتوں سے ان کو پیار ہے، نہ ان کی تعلیمات سے ان کو پیار ہے، نہ ان کے تعلیمات اسلامیہ کے نور کے ساتھ ان کو کوئی لینا دینا ہے۔ یعنی کہ یوں کہہ لیا جائے نا کہ ہر طرف تباہی اور بربادی نے جو ہے نا وہ اپنا پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ تو اس کے لیے ساتھیوں ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں، اسلام کے ساتھ جوڑیں، جو ہماری بنیاد ہے اس کے ساتھ جوڑیں۔ اب جیسا کہ میں یہ گاڑی چلا رہا ہوں نا، تو یہ میں گاڑی چلا رہا ہوں تو مجھے اس گاڑی کا پہلے میں نے اس کا علم لیا نا، پہلے میں نے بریک، ریس، سٹیئرنگ، ہے نا، کلچ وغیرہ جو بھی ہے، علم لیا۔ اس کے بعد پھر میں اب عمل کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے علم کو سیکھا، ہے نا، اور پھر اب میں عمل کر رہا ہوں، میں چلا رہا ہوں۔ اسی طرح سے ہمارا جو پورا اسلام کا سسٹم ہے، اس کو چلانے کے لیے اسلام کی تعلیمات کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو علم کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانا ہوگا۔ جب وہ دین اسلامیہ کے نور سے روشن ہوں گے، تعلیمات اسلامیہ کے نور کے ساتھ روشن ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر آٹومیٹکلی عمل بھی مسلمانوں والا، ہمارے مسلمانوں والا، اسلام والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات والا جو عمل ہے، جو ان کی تعلیم ہے، تہذیب ہے، جو ان کی سنتیں ہیں، ہر چیز کے اندر جو نا عمل ہمیں اسلام کا دکھے گا، ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اسلامیہ کے نور کا، اللہ کے احکامات کا ہمیں وہ عمل دکھائی دے گا جو مسلمان کیا کرتے تھے۔ اگر ہم نے علم نہیں لیا، خالی باتیں نعروں پہ رکھا معاملہ، اور ایک دوسرے کو بس سمجھانے سمجھونے بھی لگے رہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو کہتے ہیں برے کو نہ مارو، برے کی ماں کو مارو، ہے نا۔ تو جو سسٹم ہے وہ تو غیر اسلامی ہے۔ اب غیر اسلامی طریقے سے ہم اسلام لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تباہی بربادی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اجازت دیجیے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔